آج ویو 360 میں کووڈ 19 کے خلاف مؤثر ویکسین کی تیاری، دنیا کہاں تک پہنچی؟ امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثے ووٹرز کی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرا ایک ہی جذبہ تھا کہ باکسنگ جس ٹائم اسٹارٹ ہوگی تو فرسٹ فائٹ میری ہوگی، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوا۔ اور آپ کو ملوائیں گے کراچی سے تعلق رکھنے والی باکسر عالیہ سومرو سے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ اب بھی دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات کی تعداد میں سب سے آگے ہے۔ امریکہ میں اس وقت کرونا کے متاثرین کی تعداد تقریباً 65 لاکھ ہے۔ 42 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے پر بھارت برازیل کے تقریباً 41 لاکھ کیسز کو پیچھے چھوڑتا ہوا اب دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹر، آندھرا پردیش، اس کے علاوہ تامل ناڈو، کرناٹکا اور اتر پردیش کرونا کے سبب سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اب تک دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی اموات تقریباً 9 لاکھ تک پہنچ چکی ہیں۔ بے شک کئی ممالک میں کاروباری زندگی کھل رہے ہیں، لیکن یہ وائرس ابھی تک زیادہ تر ممالک میں قابو میں آتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس سے معاشی نقصانات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2020 میں عالمی معیشت 5.2% تک گرے گی، جو کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بدترین کساد بازاری ہوگی۔ بھارتی معیشت ایشیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہے۔ بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں 2020 اور 21 کے مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں کرونا وائرس کی وجہ سے بھارتی معیشت تقریباً 24% سکڑی ہے۔ اسی لیے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باوجود حکومت کی جانب سے کاروباروں کو کھولا جا رہا ہے۔ بیلٹس، برتن اور کپڑوں جیسی اشیاء بیچنے کے لیے یہ دکاندار بے چین ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث یہ ہفتہ بازار 5 ماہ تک بند رہا۔ دکانیں کھل تو گئی ہیں، مگر بھاؤ تاؤ کرنے والے صارفین کا ہجوم پہلے جیسا نہیں ہے۔ میں روزانہ تقریباً 200-400 روپے کماتا تھا۔ میں نے ابھی تک ایک بھی چیز فروخت نہیں کی ہے۔ 2 گھنٹے سے کوئی خریدار نہیں آیا۔ یہ دکاندار اپنا سامان شہر بھر میں سڑکوں کے کنارے لگنے والے بازاروں سے لے کر جاتے ہیں، لیکن دلی میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے خریدار احتیاط کر رہے ہیں۔ بھارت میں کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگست میں دنیا میں سب سے زیادہ کیسز بھارت میں سامنے آئے، جہاں 20 لاکھ لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ دلی جیسے شہر میں حکام صحت سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے بیچ کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے تیزی سے پابندیاں ہٹا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا روزگار بحال ہو سکے۔ بچوں کی نشوونما سے متعلق سنگین نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کا سلسلہ متاثر ہوا ہے، اور یہ وہ معاملات ہیں جن کا 2-3 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک اثر رہے گا۔ حکومت غریب لوگوں کو مفت اناج اور دال فراہم کرتی رہی ہے۔ اس سے کچھ مدد تو ہوئی، لیکن آمدنی چھن جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ محمد شہزان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو پیٹ بھر کھانا مہیا کر سکیں۔ کرونا سے ہونے سے ڈر تو لگتا ہے، جینے کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا ہی۔ اور کرونا سے نہیں مریں گے تو ویسے مر جائیں گے بھوکے۔ حکام احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ویگن ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سٹال سماجی فاصلے کو ذہن میں رکھ کر لگائے گئے ہیں۔ حفاظتی تدابیر اپنانے سے متعلق بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ مشینیں بھی لگا رکھی ہیں، ہم نے سینیٹائزنگ مشینیں لگائی ہیں، تمام سٹالز پر سینیٹائزرز رکھے ہیں، اور جس کے پاس ماسک نہ ہو ہم اسے ماسک دیتے ہیں۔ شہروں میں کاروبار کھل بھی جائے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو مالی نقصان ہوا ہے اس کے نشانات جلد مٹنے والے نہیں ہیں۔ انجنا پارسریچا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں کم از کم 6 سے 9 ویکسینز فیز 3 کلینکل ٹرائلز یا انسانوں میں تجربات کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ تاہم عالمی ادارے کی رائے میں اگلے سال کے وسط تک بھی کووڈ 19 کے خلاف ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین کے دستیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کی وجہ WHO کے مطابق یہ ہے کہ ان ٹرائلز کی کامیابی کے باوجود ویکسین کو مارکیٹ میں لانے میں ابھی وقت لگے گا۔ صبا شاہ خان امریکہ، پاکستان اور دنیا بھر میں اس عالمی وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیاری کے لیے جاری کوششوں کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کر رہی ہیں۔ امریکہ میں کووڈ 19 کے کیسز 60 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باقی کی دنیا کی مانند امریکہ میں بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ہم ریکارڈ وقت میں ویکسین کی تیاری کے لیے امریکہ کی بہترین سائنسی قابلیت سے کام لے رہے ہیں۔
बरतानवी दवासाज इदारे एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तैयार करदा वैक्सीन गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका में तजर्बात के तीसरे मरहले में दाखिल हो गई। इस मरहले में तजर्बाती वैक्सीन की अफादियत और महफूज होने की जांच के लिए इसे हज़ारों इंसानों पर आजमाया जाता है। मॉडर्ना और फाइजर कंपनीज की अमरीका में तैयार करदा तजर्बाती वैक्सीन्स पहले ही इस तीसरे मरहले में हैं। इसके बाद अमरीकी वफाकी महकमा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या FDA डेटा के 50% या इससे ज़्यादा अफादियत दिखाने की बुनियाद पर वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। Phase 3 trial is really the लाइसेंस मिलने के बाद चौथे मरहले में हम इसका बगौर जायजा लेते हैं। उस वक्त जब ये वैक्सीन लाखों लोगों को दिया जा रहा होता है तो उनमें किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट्स की जांच की कोशिश की जाती है जो तीसरे मरहले में रह गए हों। फेज 3 से पहले फेज 2 और फेज 1 में भी तजर्बाती वैक्सीन्स को इंसानों पर आजमाया जाता है, लेकिन कम तादाद में। अमरीकी वैक्सीन्स के ट्रायल्स में मुख्तलिफ उम्र के बालिग मर्द और औरतों को शामिल किया गया है। बच्चे और हामला औरतें इन ट्रायल्स का हिस्सा नहीं। इस हवाले से 2 खदशात मौजूद हैं। एक तो ये कि वैक्सीन ना दिए जाने की सूरत में बच्चे बड़े पैमाने पर इस वायरस के फैलने का सबब बन सकते हैं, और दूसरा ये कि ट्रायल्स में शामिल ना किए जाने के बाइस हामला खवातीन और बच्चों पर वैक्सीन के असरात का पता चलाना मुमकिन ना होगा। अगर हामला खवातीन पर क्लिनिकल ट्रायल्स करना ज़रूरी साबित होता है तो भी ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस पर हम मुस्तकबिल में गौर कर सकते हैं। बहुत सी वजूहात की बिना पर बच्चों को तजर्बात में शामिल करना बहुत मुश्किल है, जिनमें इखलाकी वजूह और वालिदैन से रजामंदी हासिल करने की ज़रूरत भी शामिल हैं। अमेरिका पहले ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 40 करोड़ खुराकें खरीद चुका है। बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन हो जाती है तो फिर जिस तरह अमेरिका है, यूरोप है, दूसरे ममालिक है, पाकिस्तान है, तो स्कूल्स आप जो है विदाउट एनी फियर ओपन कर सकते हैं। रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी 11 अगस्त को इस्तेमाल के लिए मुतारिफ करा दी थी, लेकिन दुनिया भर में साइंसदानों को इस वैक्सीन की अफादियत और इसके साइंसी तहकीक के तमाम लवाजमात पूरे न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उधर पाकिस्तान एक चीनी साख्ता वैक्सीन के तीसरे मरहले में इंसानों पर होने वाले ट्रायल्स में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुका है। मॉडर्ना का, फाइजर का, जो बड़ी बड़ी वैक्सीन कंपनियां फेज 3 में, उनके तमाम वैक्सीन तो बिक चुके हैं, दे आर ऑलरेडी बीन बॉट। तो पाकिस्तान के पास अगर चाइना का वैक्सीन है और उसके अंदर स्टडीज हो रही हैं और पाकिस्तान को अगर वो चाइनीज वैक्सीन प्रोवाइड हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कोविड-19 की वबा के अवाइल में आलमी साइंसी जरीदों में शाया होने वाले चीनी मुतालियात को उनके नाकाबिले भरोसा डेटा की वजह से वापस लेना पड़ा था। पाकिस्तानी हुकूमत ने चीन से कोविड-19 वैक्सीन खरीदने का बहुत वावीला मचाया है। मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई बुरा ख्याल है। चीनियों ने अपनी वैक्सीन की तख्लीक के मराहिल से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई डेटा शेयर नहीं किया। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि वो चीनी हुकूमत के बजाय किसी ज़्यादा काबिल एतमाद साथी के साथ काम करे। I sent a letter to all member states. उधर WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनॉम गेब्रियेसस का कहना है कि आलमी इदारे सेहत कोविड-19 की वबा के खात्मे के लिए इसके साथ शरीक तकरीबन 172 ममालिक को कम कीमत में वैक्सीन फराहम करने और वैक्सीन की मसावी रसाई की सहूलियात मुमकिन बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम ममालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का अहद करें और अखराजात की अदायगी के पाबंद हों, जबकि आलमी इदारे का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका इदारे से निकलने के बाद कह चुका है कि वो इसके वैक्सीन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगा। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वोरहेस, न्यू जर्सी। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर सुहेल चीमा का कहना है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी में उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है और ये अम्र मेडिकल कम्युनिटी के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। वो वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा फायजा बुखारी से बात कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा होगा कि किसी भी पेंडेमिक या किसी भी डिजीज की जो वैक्सीन है इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर उसकी तैयारी स्टार्ट हुई हो और वो फिनिश लाइन पर भी रिकॉर्ड टाइम के अंदर कंप्लीट होगी। ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो 67 डेज यानी कि 67 दिनों के अंदर इसकी वैक्सीन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अब आमतौर पे जो दूसरी वैक्सीन है उनकी तैयारी की करने के मरहला होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ही साल 1.5 साल के बाद से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे विद इन 67 डेज हमने इसकी वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी। उसकी वजह क्या है, अभी तक पूरी दुनिया में 27 मिलियन केसेस
सामने आए हैं कोरोना वायरस के, जो कि मतलब जिनको बाकायदा पॉजिटिव्स हैं, जो अननोन है, जो उनका तो कोई पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा महसूस होने लगा है कि वैक्सीन की तैयारी एक सियासी दौड़ बन गई है, जिनमें ममालिक एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने ऐलान कर दिया, उन्होंने बना दिया। चीन का भी ये है, वो पाकिस्तान को भी बहुत अर्ली सप्लाई कर देगा। तो ये जो बात है, ये मेडिकल कम्युनिटी के लिए किस हद तक तशवीश का बाइस है? हर वैक्सीन जो होती है या कोई भी दवाई, सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो डेवलपिंग स्टेज होती है फेज 3 होती है। रशिया ने फेज 3 को बाईपास करके फेज 2 के बाद उन्होंने डाटा निकाल के बोला जी वैक्सीन हमारी इफेक्टिव है, आप इसको लेना शुरू कर दो। मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी वाज लाफिंग। रशिया ने अपना मजाक उड़ाया। चाइना जो है वो भी 3 वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि फेज 3 ट्रायल के ऊपर है। ज्यादा मुझे जो लगता है ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा है, बजाय इसके कि मेडिकली जो है पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल, जो कि टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, लेकिन चले हम उसको स्क्वीज करके कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी बहरहाल मुमकिन नहीं है। तो इस वैक्सीन जो भी इवन अमेरिकन वैक्सीन जो आएगी उस पर भी सवालिया निशान बहुत उठेंगे, और बहुत सारे लोग जो होंगे इनिशियली दे वुड बी रिलक्टेंट टू टेक दिस वैक्सीन। तो डॉक्टर साहब, जब वैक्सीन की दस्तयाबी हो जाएगी तो उसके बाद कोरोना वायरस पे काबू पाने में भी कितना वक्त लग सकता है? अमेरिका के अंदर भी गैलप ने सर्वे किया था, 66% लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लेंगे, बाकी जो है 44% कह रहे हैं हमने लेनी ही नहीं है। तो एक वैक्सीन जो कि इफेक्टिवनेस उसकी 50% है, दूसरे 44% लोग, अमेरिका जैसे एजुकेटेड और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर लोग रिलक्टेंट है वैक्सीन नहीं लेने पर। तो ये पेंडेमिक कैसे खत्म होगा, आप मुझे बताएं। जैसे मैंने बोला कि 190,000 पीपल हैव बीन डेड, ठीक है, और ये अभी एक और एस्टिमेट कह रहे हैं कि ये साल के आखिर में हो सकता है 4 लाख तक पहुंच जाए। तो जब आपके पास इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी एक वायरस से हो रही है, ऑब्वियसली इट इज वेरी मच कंसर्निंग फॉर एवरीबॉडी, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियस, और हम इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। कोरोना वायरस के अलावा दुनिया भर के मजीद अपडेट्स और अहम खबरें जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/voa urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। और अब आपको मिलवाते हैं आलिया सोमरो से। ख़वातीन वैसे तो तकरीबन हर खेल में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी चंद खेल ऐसे हैं जिनमें ख़वातीन कम ही आगे आती हैं। कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली आलिया सोमरो ने अपने लिए एक ऐसे खेल का इंतखाब किया जो ख़वातीन के रवायती खेलों से ज़रा हटके है। आलिया के वालिद ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि उनके इस खेल में वो उनके ट्रेनर भी हैं। आइए देखते हैं आलिया को बॉक्सिंग के खेल के लिए अपने जुनून को जारी रखने की खातिर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मेरा नाम आलिया सोमरो है और मैं लियारी की सबसे कम उम्र बॉक्सर इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं तकरीबन 8-9 साल की उम्र से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। जैसे कि यही समझो कि जब से आंखें खोली तब से बॉक्सिंग ही देखी है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हुए कि ना लड़की है, ये है वो, यहाँ तक कि मेरी मामा मुझसे बात नहीं करती थी कि तुमने कैसी फील्ड ज्वाइन की है। पापा मेरे बहुत ज़्यादा ही अच्छे फुटबॉलर रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने ग्राउंड में ही सोचा कि मेरी बेटी का स्टमने के लिए मैं उसको ले जाऊँ। सो मुझे लेके जाते थे वहाँ, और वहाँ मैं ट्रेनिंग भी करती थी रात के टाइम। लेकिन फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि कोई था वहीं कलरी ग्राउंड में बैठे हुए थे लोग, और मैं रनिंग किए जा रही थी, तो डायरेक्ट मुझे बोलते हैं जाके नमाज़ पढ़ो, चूल्हा जलाना है, वैसे भी क्या ये लड़कों वाले काम लेके रखे हुए हैं। मैंने सिर्फ खामोशी से मैं उसी बात को मैंने अपने जहन में बिठाई कि अब मुझे एक काम ऐसा करना है कि जिससे ये लोग मुझे इस तरीके की बातें सुना रहे, बातें नहीं, वो आके सर पे मेरे हाथ रखे और बोले कि नहीं ये हमारी बच्ची है। जब गर्ल्स बॉक्सिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी तभी मैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती थी। बस मेरा एक ही जज्बा था कि बॉक्सिंग जिस टाइम स्टार्ट होगी तो फर्स्ट फाइट मेरी होगी, और इंशाल्लाह ऐसा ही हुआ। जो गरीब घराने से बिलोंग रखता है ना, तो उसको बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो प्रमोट करते हैं। और पहली बात तो ये है कि हर कोई आता है फ़ोटो सेशन लेके चला जाता है, और फ़ोटो सेशन से कुछ नहीं होता। जिस घर में हम रह रहे हैं ना, वो घर मतलब खतरे का बायस है, मतलब एक हिसाब से, इस दौर के हिसाब से, क्योंकि हम बैठने जैसे नहीं होते, बारिश आती है, पानी वगैरह वगैरह। और मेरे बाबा लेबर हैं, वो कमा कर आते तो हम खाते हैं, और नहीं कमा कर आते तो हम बैठे रहते हैं। तो अगर मेरी जॉब हो जाए या गवर्नमेंट कोई ऐसा कर दे कि हम अच्छे फैसिलिटीज़ बना दे कि मैं अच्छी बॉक्सर्स भी बन सकूं और आगे ट्रेनिंग भी बरकरार रख सकूं। जैसा बॉयज़ को जो है चांस मिलता है, नौकरियां मिलती हैं,
تو اسی طرح میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گرلس کو بھی جو ہے اگر نوکری ملے تو ان کا شوق جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا اور زیادہ آگے بھی بڑھ جائیں گے. ریکوائرمنٹ تو بہت زیادہ ہی ہیں لیکن وسائل میرے پاس نہیں ہیں, اور مجھے اگر وسائل فراہم کیے جائیں اور تو میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی گولڈ لوں گی اور فخر پاکستان بھی بنوں گی. اور اب کچھ بات امریکی انتخابات کی. امریکی انتخابات میں 2 ماہ سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے. سابق نائب صدر جو بائیڈن کو رائے عامہ کے جائزوں میں کئی اہم ریاستوں میں اپنے مد مقابل امیدوار یعنی صدر ٹرمپ پر سبقت حاصل ہے. ان ریاستوں میں امریکی ریاست وسکانسن بھی شامل ہے جہاں 2016 میں صدر ٹرمپ نے معمولی برتری سے کامیابی حاصل کی تھی. ایک طرف عوام کو کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پریشانی ہے اور دوسری جانب ملک میں نسلی امتیاز کے خلاف بھی غصے میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں انتخابات کے عمل سے منسلک افراد زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو رجسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. وسکانسن یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے. یہ پہلا ہفتہ ہے اور ایون کرابس اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں جو کووڈ-19 کی وبا کے باعث متاثر ہوا ہے. میں نے اپنے اپارٹمنٹ سے 2 کلاسز لی تھیں, کوئی زیادہ کام نہیں تھا. لیکن الیکشنز میں صرف 60 دن رہ جانے کے ساتھ ایون کرابس کو اپنے رضاکارانہ کام میں خاصی تیزی آتی نظر آ رہی ہے. وہ بیجر جی او پی نامی ایک کالج ریپبلکن گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب اور ریاست وسکانسن میں دوسرے امیدواروں کی کامیابی میں مدد دینے کا کام کرتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, انہیں فون کالز وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں. دونوں پارٹیز کے کنونشنز ہو چکے ہیں. انتخابات میں کامیابی کے لیے اہم سمجھی جانے والی ریاستوں میں سے ایک ریاست وسکانسن میں ہونے والے رائے عامہ کے حالیہ جائزوں کے مطابق سابق نائب صدر جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر حاصل برتری میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. ہمیں ان جائزوں کے صدر کے لیے فائدہ مند ہونے کی کبھی بھی توقع نہیں رہی ہے, خاص طور سے ایسے میں جب بہت سے کنزرویٹو ووٹرز فون تک اٹھانے اور ایمانداری سے بتانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ کسے ووٹ دیں گے. مقابلہ بہت سخت ہوگا. نتائج کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کتنے ووٹرز تک پہنچ پاتے ہیں. ریانا مکھرجی سیاسی وابستگی کے حساب سے ایون کرابس کے مخالف کیمپ میں موجود ہیں. تاہم یونیورسٹی آف وسکانسن کالج ڈیموکریٹس کی لیڈر کے طور پر ان کا کام ایون سے مختلف نہیں ہے. وہ عالمی وبا کے دوران ڈیموکریٹک ووٹرز تک پہنچنے کا مشکل کام آن لائن اور فون کے ذریعے کر رہی ہیں. لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہے اور جیسے ہی ان کے فون بجیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا آپ کا ووٹ رجسٹر ہو چکا ہے, اگر نہیں تو چلیے ابھی کر لیتے ہیں, تو وہ ضرور توجہ دیں گے. میرا خیال ہے کہ میں اس ایپ کے ذریعے تقریباً 10,000 افراد کو کالز کر چکا ہوں اور کچھ عرصے پہلے میں نے لوگوں کے دروازے بھی کھٹکھٹانے شروع کر دیے ہیں. اب تک شاید میں 1,000 لوگوں سے ملا ہوں, لیکن جب تک یہ عمل مکمل ہوگا میں کئی ہزار افراد تک پہنچ چکا ہوں گا. اگرچہ ایون اور ریانا ریاست کے موجودہ حالات پر مطمئن نہیں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کی وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی اور کھنوشا میں نسلی امتیاز کے مسئلے پر تناؤ کا اثر رائے عامہ کے جائزوں پر ہو سکتا ہے, لیکن ان باتوں سے اہم ووٹرز تک پہنچنے کے طریقے متاثر نہیں ہو سکتے. آپ کسی بھی رائے عامہ کے جائزے کو دیکھ کر یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بس اب فیصلہ ہو گیا ہے. میں ان پر توجہ ضرور دیتا ہوں مگر انہیں اپنی سوچ کو متاثر نہیں کرنے دیتا. میرے خیال میں رائے عامہ کے جائزوں کا ایک ممکنہ مسئلہ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے افراد کی تعداد کا اندازہ ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سال وبا کی وجہ سے بے مثال ہے اور ایسے میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ اہم معاملہ ہے جسے رائے عامہ کے جائزوں سے منعکس ہونا چاہیے. 2020 کے انتخابات پر رائے عامہ کے جائزے مرتب کرنے والوں کے لیے یہ مناسب رہے گا کہ اگر وہ زیادہ ٹرن آؤٹ اور کم ٹرن آؤٹ دونوں مفروضوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیمپلز تیار کریں. مائیکل ٹراؤگارٹ کا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس کی یہ ریس 60 دنوں میں مکمل نہیں ہوگی کیونکہ الیکشن ورکرز کو ووٹ گننے ہیں اور ان میں وہ ووٹ بھی شامل ہیں جو ڈاک کے ذریعے پہنچیں گے. اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ 2020 کے انتخابات کے نتائج کئی دنوں تک معلوم نہیں ہو سکیں گے. ممکن ہے اس میں انتخابات کے دن کے بعد 1 ہفتہ یا 10 دن لگ جائیں. 2020 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات ریانا مکھرجی اور ایون کرابس دونوں ہی کے لیے بہت اہم ہیں. اگرچہ دونوں 2 مختلف امیدواروں اور پارٹیز کی حمایت کر رہے ہیں مگر دونوں کے لیے ووٹ دینے کا یہ پہلا موقع ہوگا. کین فاربو کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ. امریکہ میں صدارتی انتخابات سے پہلے روایتی طور پر امیدواروں کے درمیان اہم امور پر بحث و مباحثے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے.
جسے پورے امریکہ میں دلچسپی سے دیکھا سنا جاتا ہے. پیو ریسرچ کے مطابق 2016 کے 10% رائے دہندگان نے کہا ہے کہ انہوں نے صدارتی امیدواروں کے مباحثوں کے دوران یا اس کے فوراً بعد اپنے ووٹ کا فیصلہ کیا تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق صدر جو بائیڈن کے درمیان صدارتی مباحثوں کا آغاز 29 ستمبر سے ہو رہا ہے. اب کی بار کتنا امکان ہے کہ ووٹرز ان سے متاثر ہوں گے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ سے. This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک پارٹی کے حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن نے کنونشنز میں اپنے ابتدائی دلائل پیش کیے اور اس طرح امریکی انتخابات کا ایک اور اہم مرحلہ اختتام پذیر ہوا. This is a life-changing election. This will determine what America is going to look like for a long, long time. اس کے ساتھ ہی دونوں صدارتی امیدوار 29 ستمبر کو اپنے پہلے بالمشافہ مباحثے سے پہلے اہم ریاستوں میں انتخابی مہم پر روانہ ہو چکے ہیں. میرے خیال میں ہم دونوں صدارتی امیدواروں کے مابین ایک پرہنگامہ بحث دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں. جینیفر مرچیا ٹیکساس A&M یونیورسٹی میں کمیونیکیشنز کی پروفیسر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بائیڈن اور ٹرمپ دونوں ہی فائٹرز ہیں. وہ مباحثے کے دوران لوگوں کا مذاق اڑانے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے. انہوں نے یہ کام سن 2016 میں کیا تھا اور جو بائیڈن کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے جیسا کہ ان کی سیاست میں مباحثوں کی نسبتاً ایک زیادہ لمبی تاریخ رہی ہے، وہ اپنی بات پر ڈٹے رہنے کے لیے بہت پرعزم ہوتے ہیں. ہم نے سن 2012 میں دیکھا تھا کہ ان کا نائب صدارتی مباحثہ بھی کچھ ٹرمپ کے انداز میں تھا. انہوں نے اپنے مخالف امیدوار کا تھوڑا سا مذاق اڑایا تھا. صدارتی مباحثے بڑے پیمانے پر ایک ہی طریقے سے منعقد ہوتے رہے ہیں جس میں امیدوار ماڈریٹر کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. دونوں امیدواروں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں دیکھنا معلوماتی ہوتا ہے، لہٰذا نہ صرف یہ سننا کہ وہ کس طرح بولتے ہیں، ان کا لہجہ کیسا ہے، بلکہ ان کی پالیسیوں کے بارے میں بھی سننا. اس سے انہیں ایک دوسرے کی کارکردگی پر براہ راست الزام لگانے کا موقع ملتا ہے اور اس سے انہیں ان الزامات کو مسترد کرنے کا بھی موقع ملتا ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. جان کوچ وینڈربلٹ یونیورسٹی میں مباحثے کے مضمون کے ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے پریس کانفرنس ساؤنڈ بائٹس جیسے انداز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بحث اس سے شروع ہوگی کہ یہ مسئلہ ہے یا صورتحال. آپ کے پاس 30 منٹ ہیں. آپ اپنے مشیروں سے مشاورت کر سکتے ہیں اور پھر اپنے دلائل کے ساتھ واپس آئیں اور اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں اور پھر اس بارے میں بحث ہوگی کہ آپ اس فیصلے پر کیسے پہنچے اور پھر آپ کو ان فیصلوں کا معیار معلوم ہوگا. آیا اس سال ان مباحثوں کو دیکھنے والے ناظرین کی تعداد 85 ملین کے اس نمبر سے تجاوز کر جائے گی جنہوں نے سن 2016 کا پہلا صدارتی مباحثہ دیکھا تھا. جہاں یہ سوال جواب طلب ہے، وہیں یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس سے کتنے ووٹرز کی رائے متاثر ہوگی. صدارتی مباحثوں پر کی جانے والی بہت ساری تحقیق سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ ان سے لوگوں کو اس امیدوار کو زیادہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے جسے وہ پہلے ہی اپنے لیے موضوع سمجھتے ہیں. ان سے صرف ووٹرز کو اس امیدوار کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ان جیسا نقطہ نظر رکھتا ہے. اس بارے میں کوئی بہت زیادہ ثبوت موجود نہیں کہ صدارتی مباحثے سے ذہن تبدیل ہوتے ہیں. میں واقعی سوچتی ہوں کہ ان مباحثوں کی متاثر کن ہونے کے لیے سامعین پر خود ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کھلے دماغ کے ساتھ سنیں. پیو ریسرچ کے مطابق 2016 کے 10% رائے دہندگان نے کہا ہے کہ انہوں نے صدارتی امیدواروں کے مباحثوں کے دوران یا اس کے عین بعد اپنے ووٹ کا فیصلہ کیا تھا. اسٹیو ریڈش کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.